السلام علیکم، میں ہوں اطہر چودھری۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت مل گئی۔ دوسرا ہم بات کریں گے سہیل وڑائی صاحب کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تیسرا ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو 9 مئی کے حوالے سے اور جو سہیل وڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد جو باتیں کی، ان کی تردید میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی یہ چیزیں کر لیجیے گا تاکہ آپ ہماری اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اور اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ آج عمران خان کو 9 مئی کے جتنے بھی کیسز تھے ان میں ضمانت مل چکی ہے، اور اس کے بعد عمران خان پہ جو باقی کے کیسز ہیں وہ مین کیس ایک رہ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، یعنی القادر ٹرسٹ والا۔ اس میں ضمانت کے بعد امید ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے، تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ ہم مزید آگے بات بھی کریں گے۔ تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب عمران خان کی ضمانت ہوئی تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی عوام کا مقدمہ ہے، 9 مئی جو ہے عوام کا مقدمہ ہے، اس پہ کسی بھی قسم کے مجرم کو جنہوں نے 9 مئی والے دن وہ سارا کچھ کیا، ان کو کسی بھی قسم کی کسی بھی طور پہ معافی بالکل بھی نہیں ملے گی اور ان کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اگر اس میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے 9 مئی کے کیسز میں، تو کیا وہ واقعی بے گناہ ہے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، اب اس میں یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی وہ سہیل وڑائی صاحب کی جو فیلڈ مارشل سے گفتگو ہوئی تھی، اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو میں فیلڈ مارشل سے جو ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سہیل وڑائی صاحب نے کافی بار متعدد محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کی، ان کو کہا کہ میری فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کروائیں، تو محسن نقوی صاحب ان کو کہتے رہے کہ میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، میں نے آپ کے لیٹر بھی ان کو دے دیے ہیں، وہ جلد آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نہ بتایا ہو یا وہ کہاں ہم سے ملاقات کریں گے، تو آخرکار سہیل وڑائی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، برسلز میں ان کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، وہاں پہ ان کی گفتگو ہوئی، وہاں پہ سیاست کے بھی اور ڈیفرنٹ بھی بہت سارے امور پہ بات ہوئی۔ تو وہاں سے ایک بات نکلی جو سہیل وڑائی صاحب نے کی اور لوگوں نے اس کو کیا اور سمجھا، وہ یہ تھا کہ عاصم منیر صاحب نے ایک قرآن مجید کی آیت سنائی تھی کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ کے کہنے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے انسان کو قبول کیا اور سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو معافی مانگ لیتے ہیں، جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وہ فرشتے، اور جو معافی نہیں مانگتے وہ ابلیس۔ اس طرح سے ایک بات ہوئی تھی، اس کو آیت کو یا اس قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے اس طرح سے بتایا تھا، لیکن لوگوں نے اور آگے دوسروں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ معافی مانگیں گے تو بچ جائیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جس کی تردید ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ 9 مئی کے کیسز میں جتنے بھی مجرم ہیں، جنہوں نے ان میں غلطیاں کی، جنہوں نے جو چیزیں اس دن کی، ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ سارا مدعا تھا جو کنیکٹڈ تھا سہیل وڑائی صاحب کی، جو بھی ان سے بات ہوئی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے، ان کا آرٹیکل بھی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل سے باتیں بتائی گئی جو بھی ان کے ساتھ ملاقات میں باتیں ہوئی، لیکن مین بات یہ تھی جس پہ ساری ایک وہ کنٹروورسی اور ایک چیزیں چل رہی تھی، جن کی پھر آئی ایس پی آر نے بھی تردید کی اور آ کے بتایا کہ عاصم منیر صاحب نے کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ معافی مانگ لی جائے گی تو معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کلیئر اور واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ 9 مئی کے کیسز میں تو معافی مل ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت، اور یہ عوام کے مجرم ہیں، جو 9 مئی کو جنہوں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں نا، یہ عوام کے مجرم ہیں اور ان کو عوام ہی سزا دے گی، عوام ہی ان کا فیصلہ کرے گی اور معافی قطعاً نہیں ملے گی ان کو۔ تو ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جنہوں نے دیکھے ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا، ہماری آرمی پہ حملہ کیا، ان چیزوں پہ حملہ کیا، ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے۔
جو بے گناہ ہیں ان کو واقعی چھوڑنا چاہیے، ان کو واقعی ضمانت ملنی چاہیے۔ اب مین مدعا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو آج ان کو ضمانت ملی ہے 9 مئی کے کیسز میں، کیا وہ بری ہوتے ہیں؟ کیا ان کے جو باقی کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ کا ایک کیس رہ گیا، اب اس میں جب ان کی ہیئرنگ ہوگی تو ان کو ضمانت ملتی ہے، اور کیا عمران خان باہر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ اور بھی موجودہ چھوٹے چھوٹے کیسز، لیکن مین کیسز یہی تھے۔ ان میں اگر امید ہے اگر ان کو ضمانت مل گئی تو وہ باہر آ سکیں گے۔ ہم اس پہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس پہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے دیکھنے میں، کہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور جو دوسری بات بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی سہیل وڑائے صاحب والی بات، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ مین کس طرح سے بات ہوئی تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کوڈ جو مین بات ہوئی تھی میں آپ کو وہ لفظاً بلفظاً پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اصل میں وہاں پہ بات کیا ہوئی اور کیا کیسے وہ ساری چیزیں شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اچھا جی، بات اس طرح سے کچھ ہوئی کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیت کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، یعنی شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والے شیطان بن گئے۔ یعنی یہ وہ بات تھی، اس کو لوگوں نے کسی غلط طریقے سے لے لیا کہ شاید عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لی جائے، اور سہیل وڑائے صاحب نے شاید اس طرح سے کہا، جس کی تردید کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جو برسلز میں ملاقات ہوئی تھی وہ اس میں باقی ملک کی دوسری چیزوں پہ بات ہوئی، سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کی تعریف کی گئی، ان کے کام کی، اور وہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو لوگوں کے ساتھ جس سلوک سے، جس اچھے انداز سے ملے، لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ وہاں پہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 500 کے قریب لوگ تھے جن کو عاصم منیر صاحب نے بہت اچھے اخلاق سے، تحمل سے ہر کسی کو ملے، اور ان کا ممکنہ ایک ایک دو بات کا جواب بھی دیا، ان کے ساتھ تصویریں بھی بنائی، جو کہ ایک سیاسی ورکر کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا حوصلہ، اتنا صبر، تو ان کو اس بات پہ بھی بہت سراہا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اسمائل، اور آپ ان کی باتوں کے جواب دیتے ہیں، ان کے سوال سنتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے ان کی طرف سے۔ تو یہ آج کا مین جو مدعا تھا، مین ٹاپک تھا، بہت اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس پہ بات کی، ہزار لوگوں نے اس پہ پروگرام کیے۔ تو یہ اصل میں ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سیدھی سیدھی بات بتائیں، نہ کہ بڑھا چڑھا کے، اور نہ ہی کوئی سنسنی پھیلا کے، اور نہ ہی کسی کے خلاف، اور نہ ہی کوئی اس طرح سے ہم آپ کو بات بتائیں۔ مین سارا مدعا یہ تھا جس کی وجہ سے ساری یہ چیزیں ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ISPR کو بھی آ کے تردید کرنی پڑی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جنہوں نے جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو ضرور سزا ملے گی، اور ان کو ملنی بھی چاہیے ضرور سزا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جو بے گناہ ہیں، ان کو بالکل کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اس بات پہ آپ کو متفق ہونا چاہیے، آپ کو شور ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا تجزیہ کرنے کا اور ہمارا آپ کو لوگوں کو خبر بتانے کا انداز بھی پسند آیا ہوگا، کہ ہم سیدھی سیدھی بات آپ کو بتا رہے ہیں، نہ کہ اس میں ہم نے آپ کو کسی کے خلاف کیا ہے، نہ آپ کو کسی کو غلط بات بتائی ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا انداز پسند آیا ہے تو ضرور ہمیں فالو کریے گا، اور آگے بھی لوگوں تک شیئر کریے گا، تاکہ لوگوں تک سیدھی بات پہنچ سکے۔ بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔